بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت جاگی بھی تو کس بات پہ جاگی، ہائے رے غیرت تیرا جاگنا۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے۔ ہمارے عمران ریاض صاحب یہ بڑے اچھے اینکر ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں، بولنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، اور وہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں، دوسرے اینکر نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیشے کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو دیا اور کہا کہ میں پیشے کے ساتھ ساتھ میں ایک جذبات رکھتا ہوں، اپنی ذاتی رائے بھی دیتا ہوں۔ تو کل کے اس ایک کلپ کے اندر یہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، بہت زیادہ جذباتی ہو گئے جب وہ واقعہ پیش آیا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا اور رہائی کا۔ انہوں نے بہت زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا اور سلام عقیدت پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا ان افیسرز کو جنہوں نے آئی جی سندھ کو جا کے پکڑا اور اٹھا کے کہا کہ کاٹو ایف آئی آر۔ تو بہت خوشی کا اظہار کیا کہ موقع ایسا تھا، اور حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ سسٹم ہے۔ اور انہوں نے ان کی غیرت اصل میں جاگی ہے کہ بابا قوم کی بے حرمتی ہوئی ہے، بس اس پر ان کی غیرت جاگی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے سیاسی نقطہ نظر سے، جو ان لوگوں کے نقطہ نظر سے، تو یہ تو نعرے لگانے، ان کا وہ نعرہ بازی اور لڑ بازی اس طرح کی چیزیں لگانا تو جمہوریت کا یہ حسن کہتے ہیں۔ اور محمد علی جناح صاحب بذات خود ایک جمہوریت پسند انسان تھے۔ ان کے مزار کے اوپر جا کے انہوں نے اگر نعرے لگائے ہیں اور سیاسی فریادیں لگائی ہیں تو وہ تو ان کا حق ہے، اور یعنی ان کی نقطہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں بڑی بے حرمتی ہوگی۔ آخر اس میں کون سی بے حرمتی ہوئی ہے اگر ان کی نظر سے میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ وہ تو اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اسی طرح نعرے لگوایا کرتے تھے، وہاں بھی نعرے ہوتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غیرت کہاں جاگنی چاہیے تھی، یہ انہوں نے بہت کھول کھول کے بیان کیا ہے پولیس افسران کو، بڑے بڑے لوگوں کو، کہ جب لوگوں کی بےعزتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، عزتیں لوٹی ہو جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے، اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے، رشوت لیتے ہوئے آپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ سب کچھ ان کا گنا پولیس والوں کا، اچھا خاصا پریڈ لی، بالکل کسی کو نہیں چھوڑا۔ بہرحال وہ ایک جذباتی انداز تھا ان کا ذاتی ایک ویو پوائنٹ تھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل تو دینی غیرت جاگنی چاہیے تھی کہ ایمان کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آپ یہ مزار بناتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے سلامیاں دیتے ہیں، گارڈ دیتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، اس وقت اس سے کروڑوں گنا زیادہ مومن کی غیرت جاگتی ہے، کیونکہ یہ شرک اور کفر اللہ کو گالی ہے۔ جب اللہ کو گالی دو گے تو مومنوں کی غیرت جاگے گی جس کے اندر ذرا برابر ایمان ہے۔ اور اگر کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے، خون نہیں کھولتا ہے، ان غیر اللہ کی نظر و نیازوں کو دیکھتے ہوئے، غیر اللہ کی پکاروں کو دیکھتے ہوئے، ان عرس اور میلوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے دیکھتے ہوئے کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے، ایمانی غیرت نہیں جاگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو کیا کرے گا؟ یقین کیجئے یہ ایمان نہیں ہے۔ اور اصل ایمانی کو یہ، اور ایمان خالص کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ کڑتا ہے، اٹھتا ہے، پھر خیر خواہی کے انداز میں بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، ان کو پکڑنا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ان کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے۔ یہ انداز تھا تمام انبیاء کا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور مثال دی نبی علیہ السلام نے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح کسی نے شمع روشن کی، اور یہ پتنگے ہیں، یہ اڑ اڑ کے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو پیچھے ان کو ہٹا رہا ہے۔ بالکل یہی انداز ہے کہ جہنم منہ کھولے انتظار میں ہے، اور یہ انسانیت ہے کہ دوڑی جا رہی ہے، ان کو وہاں سے بچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی جب توحید کے اوپر فرق آ رہا ہو، آپ غور کیجئے یہ لوگ کس طرح اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور کس طرح دھڑلے کے ساتھ کفر و شرک کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسلک، کوئی مولوی اس کی کتاب اٹھا کر، یہ میرا چیلنج ہے، جو ایمان عقیدے کے اوپر کوئی کتاب لکھی گئی ہو اور اس کے اندر کفر و شرک نہ ہو، ان کی جتنے بھی ہیں، بریلویوں کی کتابیں اٹھائیں، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں، سلفیوں کی کتابیں اٹھائیں، شیعوں کی، قادیانیوں کی، سب جن کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں ان کے کافرین کی، تو یہ ان کی سیاہ تاریخ ہے۔ یقین کیجئے یہ ہے اصل مسئلہ جس کے اوپر خون کھولنا چاہیے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد الحب للہ، جو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، ان کا خون اس پر کھولتا ہے، اس پر ان کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اور باقی جس ایمان کی غیرت جوش میں نہیں آتی ہے، کفر و شرک کے جھنڈے پوری دنیا میں بلند ہیں، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی باتوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، یہ مسلمان روند رہے ہیں۔ اور یہ عربی جاننے والے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ دین اسلام کا مذاق بنے ہوئے ہیں اور غدار بنے ہوئے ہیں، شیطان کی گھوڑی بنے ہوئے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ تف ہے ایسی غیرت کے اوپر جو نہ جاگے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ توفیق دیتا ہے اور وہ اللہ کے لیے اٹھیں، اللہ کے لیے اس طرح جوش ہونا چاہیے تھا۔ عمران ریاض صاحب جس طرح آپ کا جوش ایک مزار کے لیے، حالانکہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے سسٹم کے مطابق نعرے ہی لگائے ہیں نا، اور اس میں کون سی بے حرمتی کی ہے؟ اس انداز سے تو کسی نے بے حرمتی نہیں کی ہے کہ وہاں جا کے کوئی لات مار دی ہو یا اس کے اوپر تھوک دیا ہو، اس انداز سے تو نہیں ہوا ہے، وہاں جا کے نعرے لگائے ہیں، اور سیاسی نعرے تو ظاہری بات ہے اپنی یہ سیاسی انداز ہے، تو اس میں ان کے عقیدے کے مطابق تو کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح بھٹو کے مزار کے اوپر جا کے اگر کوئی نعرے لگائے گا پیپل پارٹی کے یا اس طرح کے، تو کیا مزار کی بے حرمتی ہو جائے گی؟ وہ تو ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ خوش ہوئے ہوں گے، اس طرح نعرے لگے ہوں گے ان کے عقیدے کے مطابق۔ یہ اور بات کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے اموات غیر احیاء، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا روحانی مراقبہ ہو گیا، میری بات چیت ہوئی جناح صاحب سے، پھر وہ گئے جا کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی وہاں بات چیت ہوئی۔ کس طرح یہ قرآن کی تعلیمات سے، بنیادی تعلیم سے، ABC سے واقف نہیں ہے۔ یقین کیجئے ایمان کی ABC، جو ہر چیز کی ایک ABC ہوتی ہے، حروف ابجد ہوتے ہیں، ابتدائی حروف ہوتے ہیں، پہلے وہ سیکھے جاتے ہیں، تو یہ ایمان عقیدے کی ABC سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو اسی کی خاطر ان کی پورے جوش و خروش لگ رہے ہیں، ان کے جذبے مان پڑ رہے ہیں، ان کی دولت لگ رہی ہے، ان کا وقت لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کب آؤ گے ایمان خالص کی طرف؟ کون تمہیں سمجھائے گا؟ جن کا کام تھا سمجھانا وہ تو تمہیں الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں علماء۔ یہ الٹی، یہ بات جو آج میں یہاں کہہ رہا ہوں کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ بات تو منبر اور محراب سے کہی جانی چاہیے تھی، لیکن وہ بات اس کو چھپاتے ہیں، اسی کو دباتے ہیں، جو بات کہنی چاہیے تھی اس کو دباتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جو ڈاکٹر اپنے مریض کو خود زہر کا انجیکشن دے وہ کیسے بچے گا؟ جو محافظ خود اپنے گھر کو لوٹ لے وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ حال ہے ان کا، جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور تھی وہی اس کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے اور غور و فکر کریں اور سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔